پھوپھی جان نواب مبارکہ بیگم صاحبہ حضرت اماں جان کی تربیت کے متعلق کچھ اصول بیان کرتی ہیں جو آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے رہنما اصول ہیں۔ اسی طریق پر اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو انشاءاللہ بڑے ہوتے تک وہ نیک رہیں گے۔ نمبر 1، بچے پر ہمیشہ اعتبار اور پختہ اعتبار ظاہر کر کے اس کو والدین کے اعتبار کی شرم اور لاج ڈال دینا، یہ بہت بڑا اصول تربیت ہے۔ تو بچے پر اعتبار کریں اور اس کو شک سے نہ دیکھا کریں۔ اگر کوئی غلط بھی کام کر رہا ہے تو آپ کے اعتبار کی نظروں کے تابع وہ اصلاح پذیر ہو جائے گا، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھ پر اعتبار کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فضل سے آئندہ وہ آپ کو غلط باتیں بتانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جھوٹ سے نفرت، یہ بہت ہی بنیادی تربیت ہے۔ بچپن ہی میں بچوں کو جھوٹ سے نفرت دلانا بہت ہی ضروری ہے۔ ہم لوگوں سے بھی آپ ہمیشہ یہی فرماتی رہیں کہ بچے میں یہ عادت ڈالو کہ وہ کہنا مان لے، پھر بے شک بچپن کی شرارت بھی آئے تو کوئی ڈر نہیں، شرارتوں کو برداشت کر لیں مگر جھوٹ کو برداشت نہ کریں۔ جس وقت بھی روکا جائے گا بعد آ جائے گا اور اصلاح ہو جائے گی۔ فرماتی ہیں اگر ایک بار تم نے کہنا ماننے کی پختہ عادت ڈال دی تو پھر ہمیشہ اصلاح کی امید ہے۔ یہی آپ نے ہم لوگوں کو سکھا رکھا تھا، اور کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ہم والدین کی عدم موجودگی کی حالت میں ان کے منشا کے خلاف کر سکتے۔ حضرت اماں جان ہمیشہ فرماتی تھیں میرے بچے جھوٹ نہیں بولتے، اور یہی اعتبار تھا جو ہم کو جھوٹ سے بچاتا بلکہ اور زیادہ متنفر کرتا۔ حضرت اماں جان کا سختی کرنا حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کو یاد نہیں، کہتی ہیں میرے علم میں تو کبھی آپ نے ایسی سختی نہیں کی، لیکن آپ کا ایک روب تھا، جو روب ہم پر طاری رہتا تھا، اور اس روب کے تابع ہم اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ 5واں اصول یہ بیان کرتی ہیں کہ پہلے بچے کی تربیت پر اپنا پورا زور لگاؤ، دوسرے ان کو نمونہ دیکھ کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بڑا بچہ جو ہے اگر اس کی اچھی تربیت کر لو گی تو انشاءاللہ زیر تربیت اس بڑے بچے کے بعد باقیوں کی تربیت بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے زیر اثر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک خیال رکھے کہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ اب بچپن ہی سے بچوں کے دوستوں پر نظر رکھنی بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ ماں باپ کو دکھائی دے دیتا ہے کہ کس قسم کے دوست ہیں۔ اگر بچے کے دوست اچھے ہوں گے تو بچہ بھی ضرور اچھی تربیت پائے گا۔ اس لیے آپ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ اگر بچے کے غلط دوست دیکھیں تو پھر ان دوستوں سے بچے کا تعلق توڑنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین چیزیں جو انسان اپنی موت کے بعد پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے وہ 3 ہیں: نیک اولاد جو بعد میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا گو ہو، صدقہ جاریہ جس کا ثواب اسے ہمیشہ پہنچتا رہے، اور ایسا علم جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا رہے۔ خالی علم صدقہ نہیں ہے جاریہ، بلکہ ایسا علم جس پر بعد میں عمل ہوتا رہے۔ ایک بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفاعل کے طور پر اچھے نام بچوں کے رکھا کرتے تھے، اور آپ کو بھی اپنے بچوں کے نام محض دکھائیں سننے میں خوبصورت نہ ہوں بلکہ معنی خیز ہوں اور بہت اچھے نام ہوں، ایسے نام رکھنے چاہیے۔ بچہ بھی بسا اوقات اپنے نام کے مطابق ہی بنتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی دستور تھا، اس کا نام ابراہیم رکھا۔ پھر اس زمانے میں جو دیا کرتے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، گٹکی یا جو کچھ کہتے ہیں، پھر اسے کھجور کی گھٹی دی
اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ آج کل تو لوگ شہد کی گٹی دیتے ہیں، اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھجور کی گٹی ثابت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اولاد کی خواہش کرے تو اس نیت سے کرے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو اعلاء کلمۃ الاسلام کا ذریعہ ہو۔ جب ایسی پاک خواہش ہو تو اللہ قادر ہے کہ زکریا کی طرح اولاد دے دے۔ یعنی اولاد اگر ظاہری حالات میں ناممکن بھی ہو، اگر یہ نیت ہو کہ بہت پاک اولاد ہو اور اس نیت سے خدا کے حضور انسان گریہ و زاری کرتا رہے اور مایوس نہ ہو، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہرگز بعید نہیں کہ بظاہر ناممکن حالات میں بھی اللہ نیک اولاد عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں سے عزت کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹنا اور تو کر کے مخاطب کر کے، تو کہہ سکتے ہیں مگر پیار کے ساتھ، مگر اگر بے عزتی کے ساتھ تو کر کے تو طلاق کی باتیں کریں تو اس بچے کی تربیت پھر ہمیشہ خراب ہوتی ہے۔ بچپن سے اس کے دل میں ماں باپ کی عزت باقی نہیں رہتی۔ تو بعض یو پی آئیز وغیرہ میں تو رواج ہے وہ بچے کو آپ کر کے مخاطب کرتے ہیں، تو اگر آپ کر کے مخاطب کر سکیں تو یہ بھی اچھی عادت ہے۔ بچے کا ادب کریں تو بچہ ماں باپ کی ادب کرتا ہے، اگر ادب نہ سکھائیں تو پھر بچہ بے ادب کے طور پر بڑا ہوتا ہے اور بڑے ہو کر بھی پھر ماں باپ کا ادب نہیں کرتا۔ قاری کتاب الاطعمہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیب تھے، بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتا تھا۔ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ تھالی میں پھرتی سے ادھر ادھر گھومتا تھا۔ حضور نے میری اس عادت کو دیکھ کر فرمایا اے بچے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ اس وقت سے لے کر میں ہمیشہ حضور کی اس نصیحت کے مطابق کھانا کھاتا ہوں۔ اب یہ بھی بچپن میں ہی تربیت کی جائے تو تربیت ہوتی ہے، اگر بچپن سے بسم اللہ کہنے کی عادت نہ ڈالیں تو بڑے ہو کے بھی نہیں پھر رہتی۔ اور کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، ہر جگہ انگلیاں نہیں پھیرنی چاہیے۔ بس جو بچے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اچھی چیزیں، اچھی بوٹی کھانے میں، ان کو سمجھایا کریں اس کی بھی باری آ جائے گی، تم اپنے آرام سے اطمینان سے کھانا کھایا کرو۔ اطمینان سے کھانا کھانے سے ہاضمہ بھی انسان کا بہتر ہوتا ہے۔ جو افراتفری میں کھانا کھاتے ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک بچے کے متعلق روایت ہے، ابو رافع بن عمرو الغفاری کی چچا سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بچہ ہی تھا تو انصار کے کھجوروں پر پتھر مار مار کر پھل گلایا کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر سے ہوا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جو ہمارے کھجوروں کو پتھر مارتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ بچہ لایا گیا تو آپ نے پوچھا اے لڑکے تو کیوں کھجوروں کو پتھر مارتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تاکہ میں کھجوریں کھا سکوں۔ فرمایا آئندہ کھجور کے درخت کو پتھر نہ مارنا، ہاں جو پھل گر جائے اسے کھا لیا کر۔ پھر آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی کہ اللہم اشفِ بطنہ ہو، کہ اللہ اس کا پیٹ بھر دے۔ تو یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، بغیر پتھر مارے اگر کوئی پھل گرا ہوا نیچے مل جائے تو اس کا کھانا ناجائز نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی دعا بھی دی کہ اللہ اس کا پیٹ بھر دے۔ اس ساری عمر اس نے کبھی حرص نہیں کی۔ بچوں کو حلال اور طیب کھانے کی نصیحت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کے بیٹے حسن نے صدقہ کی ایک کھجور منہ میں ڈالی تو حضور نے فرمایا چھی چھی، تم جانتے نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق اپنے بچے کے نواسے کے منہ میں انگلی ڈال کے
اس سے کھجور نکال لیں، یہ اٹھا لیں، اس کو ہیں کہیں نہیں، کہیں ضرورت نہیں، وہاں لے لیں اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن بن علی کو چوما تو پاس بیٹھے اقرا بن حابس تمیمی نے کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں لیکن میں نے کسی کو کبھی نہیں چوما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ بس بچوں کو جو پیار کرنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، چھوٹے بچوں کو بھی اور بڑے بچوں کو بھی آپ ہمیشہ پیار فرمایا کرتے تھے۔ نماز کی نصیحت۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کی تاکید کیا کرو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر کچھ سختی کرو، اور یہ سختی معمولی سختی ہونی چاہیے، تھوڑے سے 1-2 پیٹھ پر تھپڑ مار دیں تھوڑے سے، اس سے زیادہ سوٹیوں وغیرہ سے سختی مراد ہرگز نہیں ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر کچھ سختی کیا کرو، اور اسی عمر میں ان کے بستر بھی الگ کر دیا کرو اور ان کو الگ الگ بستر پر سلایا کرو۔ جب 12 سال کے ہو جائیں تو پھر ان پر کسی قسم کی سختی کی اجازت نہیں ہے، پھر ان کا معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ دو، تمہاری بچپن کی تربیت ان کے کام آئے گی یا تمہاری دعائیں ان کے کام آئیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری میں یہ روایت درج ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ کے گھر رات گزاری، رات کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی حضور کی بائیں طرف کھڑا ہوا، حضور نے مجھے سر سے پکڑا اور مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ اب یہ بھی یاد رکھیں لڑکے ہوں تو ان کو امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، لڑکیاں ہوں تو انہیں امام کے بائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ اب اور ماں باپ اولاد کے متعلق تو لازماً چاہتے ہیں کہ وہ نیک ہوں، لیکن اپنی حالت نہیں بدلتے، اور بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی اپنی حالت دیکھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ ان کو تو بدی سے محبت ہے اور ہمیں نیکی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ نقطہ سکھایا ہے کہ جب تک اپنی حالت کی اصلاح نہ کرو، تمہارا منہ سے بچوں کو نیک نصیحتیں کرنا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ اگر خود فسق و فجور کی زندگی بسر کرتا ہے اور منہ سے کہتا ہے کہ میں صالح اور متقی اولاد کی خواہش کرتا ہوں، تو اپنے اس دعوے میں کذاب ہے۔ صالح اور متقی اولاد کی خواہش سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے اور اپنی زندگی کو متقیانہ زندگی بنا دے، تب اس کی ایسی خواہش ایک نتیجہ خیز خواہش ہوگی، اور ایسی اولاد حقیقت میں اس قابل ہوگی کہ اس کو باقیات و صالحات کا مصداق کہیں۔ لیکن اگر یہ خواہش صرف اس لیے ہو کہ ہمارا نام باقی رہے اور وہ ہمارے املاک و اسباب کی وارث ہو، یا وہ بڑی نامور اور مشہور ہو، اس قسم کی خواہش میرے نزدیک شرک ہے۔